بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو جنگ بدر کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جنگ بدر کا یہ پورا واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کی جگہ پہنچے، جہاں مکہ کے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی مشہور جنگ بدر ہوئی۔ جب آپ لوگ بدر کی جگہ پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے کافروں کے بتائے گئے وقت کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ صبح جنگ ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ پھر ایک طرف مسلمانوں کی فوج نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری طرف کفار اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ یہ معلوم ہو جائے کہ صبح جنگ ہونی ہے تو خوف کے مارے نیند کہاں آئے گی۔ دوسری طرف صحابہ کرام تو شہید پانے کی خوشی میں ویسے بھی نہ سو سکے۔ صبح نہ جانے کس کس کی قسمت میں شہید ہونا لکھا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے قدرت کاملہ سے کفار رات بھر ڈر کے مارے سو نہ سکے۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی امامت فرمائی اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جماعت سے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے 1000 فرشتے تمہارے جنگ میں ساتھ دے تو کیسا رہے گا؟ یہ سن کر صحابہ کرام خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا کہ اگر 3000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا؟ ایک بار پھر صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا رہے گا؟ اتنا سننا تھا کہ صحابہ اکرام بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم کفار سے یہی جنگ بڑی آسانی سے جیت جائیں گے۔ قربان جائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور بدر کے جنگ میں صحابہ کرام کا ساتھ دو اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگ لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں میدان بدر میں آ گئے اور اس جنگ میں صحابہ کرام کا ساتھ دیا۔ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کافروں کے 70 لوگ مارے گئے، جس سے ان کی فوج کی کمر ٹوٹ گئی اور 70 کافروں کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ ان کو مارنے کے لیے آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کھا کر انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے بیچ میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ جب جنگ کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے ان کے بنا کیسے واپس آ گئے؟ یہ سن کر جبرائیل امین نے فرمایا ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہذا جاؤ، جب تک ان سے اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر میں نے اجازت دی کہ ہاں تم سب جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ،
جنگ بدر میں کل 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مظاہرین اور 8 انصار تھے۔ مظاہرین کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن ابی بصیر، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت عمیر بن عبد عمرو، حضرت عاقل بن ابی باقیر، حضرت محاذہ، حضرت صفوان بن بیضہ۔ اور انصار صحابہ کے نام یہ ہیں: حضرت سعد بن خثیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معاذ بن عفرہ، حضرت عمیر بن حمہ، حضرت رافع بن محلہ، حضرت عوف بن عفرہ، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر میں ہی دفن ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن الباسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بدر میں واپس پر منزل صفرا میں وہ وفات پائی، اس لیے ان کی قبر مبارک منزل صفرا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: جو خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور روزی پاتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورہ العمران آیت 179۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کو قتل کی بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیٹی کی کاٹنے سے ہوتی ہے، ورنہ موت کی تکلیف کے بارے میں روایت ہے کہ کسی کو اگر 1000 تلوار کے زخم دیے جائے تو اس کی تکلیف موت کی تکلیف سے کہیں زیادہ ہلکی ہوگی، اور اللہ کے وہاں اس کو 6 انعامات دیے جاتے ہیں۔ پہلا، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو فوراً جنت میں ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ دوسرا، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اسے جہنم سے رہائی مل جاتی ہے۔ چوتھا، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ پانچواں، اس کے نگاہ میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ چھٹا، اس کے خاندان کے 70 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کیا کیا سامان تھا۔ صرف 313 لوگ تھے، 70 اونٹ تھے، 3 گھوڑے تھے، 8 تلوار اور 6 زیرہ تھے، اور کافروں کی فوج کے پاس 1000 لوگ، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 950 تلوار اور 950 زیرہ تھی۔ کافروں کی فوج کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ وہ روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے جب وہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ ڈالتے تھے اور خیمہ لگاتے تھے۔ ان کے پاس گانے والی طوائفیں بھی تھیں۔ اسلامی لشکر کے پاس کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں بھی تھیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک بھی خیمہ نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کھجور کے پتے کو اور ٹہنی سے ایک جھوپڑی کو تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بٹھائے تھے، اور آج اس جگہ مسجد بن گئی ہے۔ کفار کی فوج میں سے 70 آدمی قید کیے گئے، 70 آدمی قتل کیے گئے، جس میں سے ایک ابو جہل بھی تھا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کی جیت حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری اپی کی باتیں اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔